آج ہمارے معاشرے میں یہ کلچر عام ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ اب جہاں آپ جائیں، کہیں کھانا کھانے جائیں کسی ریسٹورنٹ میں، تو وہاں باہر نکلیں 10 لوگ مانگنے والے نظر آ جائیں گے۔ آپ مسجد میں جائیں تو وہاں چندے کا اعلان ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کی NGOs آفس میں آئیں تو ان کی ڈاک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ مختلف لوگ، اصل میں معاشرے کے اندر ہم تو وزیر خزانہ بھی اسے کامیاب وزیر خزانہ سمجھتے ہیں جو باہر سے چندہ مانگ کے لائے۔ ہم ایک بھکاری معاشرہ تو کہیں نہیں بنا رہے، ہر طرف چندہ 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 چندہ۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اب اس واقعے کو سنیے گا۔ آ کر اس نے کہا کہ حضور میرے گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے، کچھ مدد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ فرمایا لے کر آؤ۔ وہ لے آیا۔ صحابہ سے فرمایا کہ کون خریدے گا تم میں سے؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا کہ حضور میں لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کتنے کا؟ کہا 1 درہم۔ قیمت کم ہے، قیمت بڑھاؤ، تھوڑی سی قیمت بڑھاؤ۔ ایک اور صحابی نے عرض کی کہ حضور 2 درہم میں۔ فرمایا ٹھیک ہے لاؤ۔ 2 درہم لیے، سامان اسے دیا اور 1 درہم اس شخص کو دیا اور کہا کہ اس سے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جانا، اور دوسرا درہم دے کر فرمایا کہ بازار جاؤ اور ایک کلہاڑا لے کر آؤ۔ وہ گیا، کلہاڑی لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا اور اس کو دیا اور فرمایا اب جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو۔ وہ چلا گیا اور فرمایا 15 دن بعد لوٹنا۔ جب وہ شخص 15 دن کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آسودہ حال تھا، اور وہ کہنے لگا حضور میں نے 10 درہم کمائے ہیں ان 15 دنوں میں، اور اس سے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی خریدے ہیں اور اناج بھی خریدا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے سوال کرتا اور کل بروز قیامت اس حال میں آتا کہ تیرے چہرے پر برا نشان ہوتا۔ ایک اور حدیث میں یوں فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، اسے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر ایک بوٹی کے برابر بھی گوشت نہیں ہوگا چہرے پہ، یعنی بالکل چہرہ اس کا خالی ہوگا، عجیب حالت ہوگی اسے۔ تو سوال کرنے سے منع فرمایا۔ معاشرے کے اندر جو یہ معاملہ ہے، مختلف NGOs جو ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ساتھ ادارے کے سورس آف انکم کے لیے بھی کوئی سلسلہ بنا لیا جائے تاکہ یہ سوال کرنے کا کلچر جو ہے معاشرے سے ختم ہو۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ مشکل کبھی آ پڑے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے کتنی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی کہ محنت کرو، محنت کرو، کہ محنت میں عظمت ہے۔ اور حضور کی بارگاہ میں اگر ہم درود پڑھیں، محنت کریں، تو انشاءاللہ ہماری تمام مشکلات بھی دور ہوں گی اور خوب ہم پر کرم ہوگا۔